السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی زبردست اور اسٹریٹجک اپڈیٹ پر بات کریں گے جو پاکستان ایئر فورس کی ایئر سپیریورٹی کو ایک نئے لیول پر لے جا رہی ہے۔ نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک یعنی نیسٹیپ کے ایرو ڈویژن سے کچھ ایسی امیجز سامنے آئی ہیں جن کا ڈیفنس سرکلز میں کافی چرچا ہو رہا ہے۔ یہ امیجز پاکستان ایئر فورس کے سویڈش میڈ ساب 2000 ایریائی ایویکس ایئر کرافٹ کے ایک بڑے اسٹرکچرل اپ گریڈ پیکج کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگرچہ تمام ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، لیکن اتنا ضرور صاف ہے کہ پاکستان اپنے ان اہم ترین ایئر ایسٹس کو فیوچر وارفیئر ریکوائرمنٹس کے مطابق اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے۔ اگر ہم آج کے ماڈرن نیٹ ورک سینٹرک بیٹل فیلڈ کو سمجھیں تو ایویکس ایئر کرافٹ کی حیثیت ایک فلائنگ کمانڈر جیسی ہوتی ہے جو بلندی سے پورے بیٹل فیلڈ پر نظر رکھتا ہے۔ فرض کریں آپ اندھیرے میں کسی بڑے ہال میں کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹارچ ہے تو آپ صرف اپنے سامنے ہی دیکھ پائیں گے، لیکن اگر چھت پر ایک بڑا اور پاورفل فلڈ لائٹ آن کر دیا جائے تو پورا ہال روشن ہو جائے گا۔ ایویکس ایئر کرافٹ بالکل اسی فلڈ لائٹ کا کام کرتا ہے جو نیچے اڑتے ہوئے فائٹر جیٹس کو وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے جو ان کے اپنے ریڈارز نہیں دکھا پاتے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے یہ ایویکس تقریباً 450 کلومیٹر تک سرویلنس کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور ان کا ایسا ریڈار اور الیکٹرانک سوٹ بہت طاقتور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اب اپ گریڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اب 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ اور ایسے لیٹسٹ BVR میزائلز کو اپنے بیڑے میں شامل کر رہی ہے جن کی رینج چائنا کے PL-15 میزائل سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اتنے دور تک مار کرنے والے ویپنز کو افیکٹو بنانے کے لیے ایک ایسا سسٹم درکار ہوتا ہے جو 450 کلومیٹر کے بجائے 600 سے 700 کلومیٹر دور موجود دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور فائٹر ایئر کرافٹ کو گائیڈ بھی کر سکے۔ اس لیے پاکستان ایئر فورس نہ صرف چائنا سے نئے KJ سیریز ایویکس ایئر کرافٹ حاصل کر رہی ہے بلکہ اپنے تجربہ کار ساب 2000 فلیٹ کو بھی اپ گریڈ کر رہی ہے۔ اس اپ گریڈ کے لیے پاکستان ایئر فورس اپنے اصل مینوفیکچرر یعنی ساب کمپنی کے ساتھ مل کر اس کے آفیشیل ایکسٹینڈڈ رینج پیکج پر کام کر سکتی ہے، جس سے ان ایئر کرافٹ کی آپریشنل لائف بھی بڑھ جائے گی اور ان کی ریڈار رینج بھی 700 کلومیٹر تک پہنچ جائے گی۔ اس رینج ایکسٹینشن اور اسٹرکچرل اپ گریڈ کا ایک اور زبردست پہلو ایڈوانس ڈیٹیلنگ کیپیبلٹی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایویکس ایئر کرافٹ دشمن کی لوکیشن کا سارا ڈیٹا خاموشی سے ہمارے JF-17 تھنڈر اور J-10C جیسے فرنٹ لائن فائٹرز کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے فائٹر ایئر کرافٹ کو دشمن کے قریب جا کر اپنا ریڈار آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی وہ اسٹیلتھ موڈ میں رہتے ہوئے دشمن کی نظروں سے اوجھل رہ کر اس پر میزائل فائر کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو بیٹل فیلڈ میں ہمارے پائلٹس اور ایئر کرافٹ کی حفاظت کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتی ہے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو 2009 میں اس وقت کے ایئر چیف ایئر مارشل راؤ قمر سلیمان کی قیادت میں ان ساب ایویکس ایئر کرافٹ کو پاکستان ایئر فورس میں شامل کرنے کا آغاز ہوا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ ایئر کرافٹ ہماری ایئر ڈیفنس کا اہم ترین ستون رہے ہیں اور مئی 2025 کے حالیہ ٹکراؤ سمیت ہر مشکل آپریشن میں اپنی کیپیبلٹیز کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اب اس نئے اسٹرکچرل اور رینج اپ گریڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس کی ڈیفنس اسٹریٹجی اور زیادہ اگریسو اور افیکٹو ہو جائے گی۔ ان طاقتور ریڈارز کی بدولت پاکستان ایئر فورس بھارتی سرحدوں کے کافی اندر تک مانیٹرنگ کرنے اور اپنے ویپنز کو درست ٹارگٹ تک گائیڈ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گی، جو ایک حقیقی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ایویکس ایئر کرافٹ کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اس اپ گریڈ کو پاکستان ایئر فورس کے لیے کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔